نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج ہم علم صرف کی بنیادی آخری اصطلاحات پڑھیں گے اور ان اصطلاحات کے نام ہیں ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی اردو میں بھی عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں، ثلاث یعنی وہ کلمہ جس میں تین حروف اصلی ہوں، جن کے بنیادی حروف وہ تین ہوں، یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ حروف اصلی، یعنی فا عین لام، یہ ہمارے پاس ایک وزن ہے فعلا، فا عین لام۔ اب تمام وہ الفاظ جو فا عین لام کے وزن پہ ہوں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ تین حرفی الفاظ ہیں۔ جیسے رجل یہ اسم ہے تین حرفی، را جیم لام۔ نصارہ یہ فعل ہے تین حرفی، تو تین حرفی اسم یا فعل کو ثلاثی کہتے ہیں۔ اور رباعی کے معنی ہے چار حرفوں والا اسم یا فعل۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہوگی، رباعی وہ کلمہ جس میں چار حروف اصلی ہوں، جیسے جعفر اور دحرجہ۔ جعفر یہ اسم ہے، دحرجہ یہ فعل ہے۔ جعفر میں بھی چار حروف ہیں، جیم عین فا را، اور دحرجہ کے اندر بھی چار حروف ہیں، دال حا را جیم۔ خماسی وہ کلمہ جس میں پانچ حروف اصلی ہوں، پانچ حروف اصلی والا جو کلمہ ہوگا اس کو خماسی کہتے ہیں۔ جیسے سفر جلن، اب یہ سین فا را تین، جیم لام پانچ حروف ہو گئے، لیکن ثلاثی رباعی کے اندر ہماری کتاب میں دو دو مثالیں دی گئی ہیں، جبکہ خماسی میں ایک مثال ہے۔ ثلاثی رباعی میں اسم اور فعل دونوں کی مثال ہے، لیکن خماسی میں صرف اسم کی مثال ہے، فعل کی مثال نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ فعل وہ صرف ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے، تین حرفی یا چار حرفی ہوتا ہے، جبکہ اسم وہ پانچ حرفی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف کبیر کسے کہتے ہیں؟ صرف کبیر کہا جاتا ہے کسی بھی اسم یا فعل، اس کی وہ گردان جس میں تمام صیغوں کا ذکر کیا جائے۔ عربی کے اندر عموماً 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 14 صیغوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فعل کو، مثلا کھانے کا لفظ ہے، یہ مصدر ہے کھانا۔ اب اس سے اگر ہم افعال بنانا چاہیں، صیغے بنانے چاہیں، ایک صیغہ یہ بن سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے کھانا کھایا، ان دو مردوں نے کھانا کھایا، ان سب مردوں نے کھانا کھایا، اس ایک عورت نے کھانا کھایا، ان دو عورتوں نے، ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح تو ایک لڑکی نے، تم ایک مرد نے کھانا کھایا، تم دو مردوں نے، تم سب مردوں نے، اور تم ایک عورت، تم دو عورتوں نے، تم سب عورتوں نے، میں نے کھایا اور ہم نے کھایا۔ تو یہ کل اگر ہم گنیں یہ 14 صیغے بنتے ہیں، اور عربی میں کسی بھی فعل کے یا اسم کے یہی 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو جس فعل کے یہ تمام صیغے ذکر کیے جائیں، 14 صیغے، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ صرف کبیر کے معنی ہے بڑی گردان، اور صرف صغیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی گردان۔ چھوٹی گردان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک دو صیغے ماضی سے لے لیے جاتے ہیں، ایک دو صیغے مضارع سے لے لیے جاتے ہیں، دو صیغے امر کے لے لیے جاتے ہیں، نہی کے لے لیے جاتے ہیں، اس میں فاعل اس میں مفعول کے، تو یہ صرف صغیر ہوتی ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی کہ صرف کبیر کیا ہوتی ہے اور صرف صغیر کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، ثلاثی وہ کلمہ جس کے تین حرف اصلی ہوں، رباعی وہ کلمہ جس میں چار حرف اصلی ہوں، خماسی وہ کلمہ جس میں پانچ حرف اصلی ہوں، صرف کبیر کسی اسم یا فعل کی وہ گردان جس میں سارے صیغے 14 صیغے آئے ہوئے ہوں، وہ صرف کبیر ہوتی ہے، اور صرف صغیر کسی باب کی، کسی لفظ کی، اسم یا فعل کی وہ گردان کہ جس میں استعمال ہونے والے تمام صیغے نہ ہوں، بلکہ ہر یعنی جو صرف کبیر کے صیغے ہیں اس کا پہلا جو صیغہ ہے صرف وہ مذکور ہو، اس میں اس کا ذکر ہو۔